مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مبارک راتوں میں ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس رات کا ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو مختصر سی عمریں جو ہیں ان کی مختصر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس امت کو 60 65 70 بہت کم لوگ ہیں جو 100 سے کچھ اوپر چلے جائیں۔ اکثریت کی عمریں اوسط عمریں ہماری اتنی ہوتی ہیں۔ تو پچھلے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، سالوں سال، کوئی 60 سال عبادت کر رہا ہے، کوئی 70 سال مسلسل پیدر پہ ایسی عمریں۔ تو صحابہ کرام کی تمنا تھی کہ کاش ہمیں بھی ایسی عمریں مل جاتی اور ہم بھی ایسی ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرتے، ریاضت ہوتی، ہماری محنت اور مشقت اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ اب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہم چونکہ گزر رہے اسی سے، اب آج کی رات 21 کی رات ہے، پھر 23، پھر 25، پھر 27، 29 تاک راتوں میں حضور نے فرمایا اس کو تلاش کیا کرو۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ترتیب یوں ہے کہ ایک ہی رات عبادت کرتے ہیں، باقی راتوں میں سو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہر رات کو تاک راتوں میں آپ جاگ لیں اور عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں ہر تاک رات میں۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں، 27 میں، ہاں کچھ علامات حدیث میں ہے۔ یہ رات جو ہے بہت نارمل رہے گی، یہ علامت بتائی گئی ہے۔ نارمل کا کیا مطلب؟ نہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اس رات میں، نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، بالکل نارمل سی ہوتی ہے موسم کے لحاظ سے۔ اور اگلا جو دن ہوگا جب سورج نکلے گی تو سورج نکلتے ہی اس کی شعاؤں میں وہ تیزی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دھیمی اس کی شعاؤں میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، بالکل ایسے نارمل سی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو رات گزرا ہے وہ رات لیلۃ القدر کی تھی۔ اب یہ اس کی علامت ہے حدیث۔ تو اس لیے بہرحال لوگ پوچھتے ہیں، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، کچھ بتا ہی دیتا ہوں۔ حدیث میں ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس رات میں قیام کیا ایمان احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے صغیر گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور اس مختصر سا قیام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سارے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑے برکات ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ اور اس رات میں جس نے قیام کیا، اس رات میں، تھاک رات میں، لیلۃ القدر میں 80 سال 4 مہینے کی عبادت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ یہی ہے، 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اب ایسے مختصر سے لمحے میں ہم عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ 80 سال سے بڑا چڑھا کر ہمیں عبادت عطا فرمائے۔ اب اگر ہمیں شوق ہی نہ ہو، جذبہ ہی نہ ہو بڑھنے کا، دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی محبت نہ ہو، تو پھر تو بس ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مزہ تو ایسا ہی ہے کہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ان راتوں میں، خاص کر جہاں جہنم سے خلاصی کا یہ عشرہ چل رہا ہے، ابھی شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہم سارے مسلمان اس طرف متوجہ ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی بخشش بھی کرا سکیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نجات کا ذریعہ ہو، سب مسلمان جہنم سے سب کی حفاظت ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے سارے مسلمانوں کی طرف پھر 80 سال سے بڑھ کر کئی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے جوک در جوک ہر مسلمان کو اس کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہم راتوں کو گھومتے رہیں اور پھرتے رہیں اور خواب غفلت کی نیند میں جیسے ہم سال بھر سوتے رہیں، اور اسی طرح یہ لمحات بھی ہم سے گزر جائیں گے۔ ایام معدودات، یہ گنے چنے چند دن ہے، اس لیے سارے مسلمانوں کو چاہیے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب آتا ہے سوال یہاں پر کہ لوگ پوچھتے ہیں چلو ہم جاگ تو گئے اس رات کو، اب دعا کیا پڑھنا چاہیے، کون سا وظیفہ ہے، کوئی ذکر ہے جو منقول ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے تو وہاں پر کون سی دعا پڑھے؟ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ مختصر سی دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے ہیں،
اور عفو درگزر کو آپ پسند فرماتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے جو حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی ہے۔ چاہیے کہ مرد و زن ہم سب یکساں مل کر اس رات میں اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے، ہر مسلمان اس کو محفوظ کرے اور پڑھتا چلا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں معاف کر دیا تو بس اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کسی انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بابرکت رات ہے، اور اس مبارک رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں ہر مسلمان قیام کرے، ذکر و فکر کرے، تلاوت کرے، دعا کا اہتمام کرے۔ اور وہ دعا یہ ہے، یہ دعا بھی آپ پڑھتے جائیں ساتھ میں، اور بھی اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے چلے جائیں، اور 80 سال سے زیادہ کی عبادت لمحوں میں اللہ تعالیٰ سے سمیٹ کر آپ جو ہے اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ تو یہ بہت مبارک لمحات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔